کو आग में जला कर राख कर लेना, लेकिन गैर के सामने माथा न टेकना, किसी गैरुल्लाह से भीख मत मांगना, बेटा बेटी लेना हो एक अल्लाह से फरियाद करना, किसी गैर के पास मत जाना। जरा गौर करो शिर्क किसको कहते हैं, यानी बोटी बोटी करवा लेना ये तो मंजूर कर लेना, लेकिन गैर के सामने सजदा नहीं करना। आज हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं नमस्ते, और अभी हम कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर गए, सभा थी वहीं पर उसके बगल में, मैं पार्लियामेंट में जाना हुआ, वहां बड़े बड़े नेता आए हुए थे, मुसलमान नेता भी अटल बिहारी जी को देख के खड़े हो जाते हैं बेचारे, नमस्ते। मुसलमान मौलवी जिनके पास डिग्री है, मौलवी की डिग्री, ऐसे खड़े हो जाते जैसे जंगली गधा शेर को देख के भागने लगता है। ये नेताओं का हाल। तो हम इनकी बात करते हो बेचारों की, हाय हाय ये तो इतने बेचारे जाहिल हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इसको ये नहीं मालूम कि बैठ के पेशाब करना चाहिए कि खड़े होके। जिसको ये नहीं मालूम उस बेचारे की इज्जत आज हम करते हैं उसकी। और बहुत से मुसलमान तो डरने लगते हैं ये मौलवी कहीं बाल ठाकुरे के खिलाफ न बोल दे, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। घबराओ नहीं, जेल में हम जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। हमारे नबी ने सबको बेबाक बनाया है, निडर बनाया है। तुम इन नेताओं से डरने की बात करते हो, और हमारे नबी ने तो कहा है कि सिर्फ एक अल्लाह से डरना। और जब तुम अल्लाह से डरने जाते हैं, जिस गाड़ी में बैठे हैं उसमें बिजली लगी हुई है ऊपर, 2 गाड़ी इनके आगे चलती हैं डीएम साहब के, 2 गाड़ी इनके पीछे चलती हैं। जिस गाड़ी में डीएम साहब बैठे हैं उस गाड़ी में बिजली धक 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 करती है। देखा है आपने एम्बुलेंस गाड़ी, बिजली ऊपर धक धक करती है, डीएम का दिल अंदर से धक 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 करता है कहीं बम विस्फोट ना हो जाए। ये बेचारे अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, घरों की हिफाजत क्या करते हैं। और हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। अल्लाह ने लिए कहा निडर रहो। तुम अभी यहाँ की बात करते हो, बोली साहब हालात सही नहीं, इससे मत बोलो। और हमने तो कहा है कि हमें तो दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का झंडा लहराना है, डर के नहीं लहरा पाओगे। और बोलो हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत आएगी या नहीं आएगी? आएगी। और जब आएगी तो दिल्ली के लाल किले पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लहरेगा या नहीं लहरेगा? तो मेरे भाइयों, हमें तो आपको तो इस दिल्ली के लाल किले पर परचम लहराना है। अटल बिहारी से डर कर, बाल ठाकुरे से डरोगे तो परचम नहीं लहरा पाओ, परचम नहीं लहरा पाओगे। आओ मेरे हिंदू भाइयों, तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो उस नबी की पवित्र शिक्षा में तो आओ, उस नबी की शीतल छाया में तो आओ। ये इस्लाम ही तुम्हारा धर्म है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदू धर्म की 4 किताबें हैं जिसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चलो वेदों को भी छोड़ दो, 4 वेद ले लो, मनुस्मृति भी उठा लो, भागवत पुराण भी उठा लो, कल्कि पुराण भी उठा लो, भविष्य पुराण भी उठा लो, तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी उठा लो, वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण भी उठा लो, 18 पुराण भी उठा लो। हिंदू धर्म की जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें उठा लो। जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, अपनी सारी किताबों में हिंदू शब्द दिखला दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे पैर दबाने के लिए तैयार। हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। पता चला हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं है, फिर क्या है? हिंदू धर्म का नाम हिंदू है ही नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। पंडित जी, महाराज, संस्कृत की किताबें उठाओ, लाओ। मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं, कोई भी हिंदू धर्म की किताब हो, हिंदू शब्द दिखला दे। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। और सनातन का माना होता है आसमान, सनातन का माना होता है हमेशा से सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म। तो हमेशा से सच्चाई के रास्ते की तरफ बुलाने वाला मजहब इस्लाम है। हम कहते हैं यही सनातन धर्म है। और शाश्वत के माना होते हैं वो किताब जो आसमान से ऊपर से जमीन तक ऐसी आई हो कि जिसके अंदर तब्दीली न हो, चेंजिंग न हो, सुरक्षित बुक, सुरक्षित किताब, यानी जिस गड़बड़ी रही हो, मौलवियों ने और पंडितों ने रिश्वत खाकर घोटाला न किया हो, वो किताब। तो वो किताब कौन सी है? वो किताब एक ही है और वो किताब है कुरान।
جو آسمان سے زمین تک بالکل حفاظت سے چلی آئی. تورات بدل گئی, زبور بدل گئی, انجیل بدل گئی, یہاں تک کہ رامائن بھی بدل گئی. والمیکی رامائن دیکھو اور رام چرت مانس دیکھو, دونوں کتابوں میں زمین و آسمان کا فرق تمہیں نظر آئے گا. وید بھی بدل گئے, ساری کتابیں بدل گئی. اور اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کا ایک نقطہ ایک زبر بھی نہیں بدلا گیا ہے تو وہ کتاب ہے قرآن کریم. اور اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی تھی, اے میرے پیارے نبی تورات ہم نے اتاری ہے لیکن حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے. انجیل ہم نے اتاری ہے, یہ بھی آسمانی, یہ بھی آکاشی پستک ہے, آسمانی گرنتھ ہے, لیکن ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری, اس کی رکشا کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے. قرآن ہم نے اتارا ہے, یہ پرلے کے دن تک, قیامت کے دن تک, لاسٹ ڈے تک میں ہی تو نازل کرنے والا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. او دنیا والو, ہم ہی نے اس قرآن کو اوترت کیا ہے آکاش سے دھرتی پر, اور ہم ہی اس کی رکشا کریں گے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ کہتا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اور ہمارے ہندو بھائیوں, تو میں آج ایک ایسی بات بتاؤں جو شاید تمہارے پنڈتوں نے نہ بتائی ہو. رگ وید کے اندر لکھا ہے کہ چارم دھرم کو پیٹھائے پروہیتے مرودرگنا گئی چتربھراتر میں دیو کرشیامی مرودرگنا گئی اشپما شگماروہا دیو دت مرودرگنا گئی تتھستو شمبھل گرام سوت سواجیوجات مرودرگنا گئی. یہ مرودرگنا گئی, مرودرگنا گئی, مرودرگنا گئی جو آپ سن رہے ہیں, یہ رگ وید میں 31 بار آیا ہے. 31 ٹوائس, 31 بار آیا ہے. ذرا گنیے گا کتنے بار. 31, 31, 30 اور 1, 31 بار آیا ہے رگ وید کے اندر. اور آگے وید ویاس جی نے کیا لکھا ہے رگ وید میں, ہائے میرے ماننے والوں, آخری کتاب, انتم پستک جو انتم رشی لے کر آئے گا, اس رشی کی کتاب میں بھی ایک منتر 31 بار لکھا ہوا ہوگا. جب انتم مہارشی آخری نبی کی کتاب میں 31 بار کوئی منتر تمہیں لکھا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا کہ یہی آخری دھرم ہے, یہی سچا دھرم ہے اور یہی سچا راستہ ہے. اب دیکھو 31 بار رگ وید میں مرودرگنا گئی آیا ہے. کیا قرآن میں بھی کوئی منتر, کوئی آیت 31 بار آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں, سورہ رحمان کھولتے ہیں, تو اس میں ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اس کو جب ہم ٹیلی کرتے ہیں, اس کو جب ہم اکاؤنٹ کرتے ہیں, اس کو جب ہم گنتے ہیں تو وہ بھی 31 بار. رگ وید میں بھی 31 بار یہ منتر, اور قرآن کے اندر بھی 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب رگ وید کا لکھنے والا کیا کہتا ہے کہ جب ایسا منتر جو 31 بار کتاب میں لکھا ہو تو سمجھ لینا کہ وہی آخری کتاب ہے. ہندو بھائیوں بھی مان لے آؤ اس قرآن کے اوپر, کیونکہ یہی اب آخری کتاب ہے, یہی لاسٹ لا ہے, یہی انتم سمویدھان ہے, یہی آخری قانون ہے جو اٹل بہاری کے لیے بھی اور بال ٹھاکرے کے لیے بھی ہے, یہ اس کے لیے بھی ہے, یہ پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے لیے بھی ہے, یہ MBBS ڈاکٹروں کے لیے بھی ہے. جو مینوفیسٹو جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے, دنیا کا کوئی نیتا وہ طریقہ پیش نہیں کر سکتا. کس کی بات کرتے ہو, ان کو ہم نیتا مانے ہیں. یہ بیچارے, ہے کیا بتاؤں, ملائم سنگھ جی بیچارہ بقرعید پہ ہمارے یہاں آیا ہے, گائے کو اس کا خصی بکرا ہوتا ہم لوگوں کے یہاں قربانی, تو بڑے شوق سے اس کا گوشت کھاتا ہے. تو ہم نے کہا منتری جی اچھا نہیں لگتا کہ آپ یہ کھاتے ہیں. تو کہنے لگا چپ رہو یار, ہمارے ہاں بڑے بڑے نیتا تو بھینس کا بھی کھا جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں یار, بولا ایک بات ہے یار, یہ سوادشٹ بہت ہوتا ہے. ملائم سنگھ جی, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھا ہوں, میرے بھائی جو ذرا غور کیجیے گا. ملائم سنگھ جی آتے تو ہم سے کیا کہتا, مولوی صاحب پھر 4 کر دیجئے, ہمارا کچھ جیت جاؤں. آپ بولیں گے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی بات مانیں گے. ہم نے کہا ہاں, تمہارے جیسے نیتاؤں کے ساتھ جا کر اپنی ویلو نہیں گرانا چاہتے, ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ کر بہانہ کر دیتا ہوں, جا کر چلا جاتا ہے, کرے کہ اٹاوا کا وہ بھی ہے, اٹاوا کا میں بھی ہوں. تو کبھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں یہ دیکھیے آپ کہ مینوفیسٹو کیا ہے.
पार्लियामेंट में एक नेता बैठा है, उसका नाम है उबैदुल्ला खां आजमी, राज्यसभा का मेंबर है बेचारा। क्या कहता है, मौलवी की डिग्री है उसके पास, 2 बजे में आऊंगा, जनता दल का है, वीपी सिंह ने बनाया है, जनता दल का, 2 बजे पहुंचूंगा। और इन नेताओं की गाड़ी कब आती है मालूम है? 8 बजे। 2 बजे का वादा करते, पहुंचते कब है? 8 बजे। वादा खिलाफी, ये मौलवी होकर और नेता होकर वादा खिलाफी। और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का अगर आप आइडियल देखेंगे, किरदार देखेंगे, तो आपका यह हाल है कि एक मुसलमान से आपने वादा किया कि जा मैं यहां पर बैठता हूं, उसने कहा मैं अभी आता हूं, आपने कहा जब तक तू नहीं आ जाएगा मैं इसी जगह पर बैठकर तेरा इंतजार कर रहा हूं। ज़ातुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 3 दिन तक अल्लाह के नबी उसी जगह पर बैठे रहे, खाना आपने वहीं खाया, नमाज आपने वहीं पढ़ी, पेशाब और पायखाने की जब जरूरत पड़ती थी तो आप किसी को कह जाते थे यहां पर बैठ जाओ, मैं पेशाब करने जाता हूं, मैं लैट्रीन जा रहा हूं। अगर कोई आदमी आए तो उससे कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क़ज़ाए हाजत के लिए गए, अभी आ रहे हैं। यानी आप सिर्फ पेशाब और पायखाना करने वहां गए, सोए वहीं, रहे वहीं, खाए वहीं, पिए वहीं, यहां तक कि नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। 3 दिन के बाद वो आदमी आता है, कहता आका मैं तो अपना वादा भूल गया, मैं घर गया, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो इमाम कायनात का वादा देखो, आपने क्या फरमाया? तू अपना वादा भूल गया था, मोहम्मद अपना वादा नहीं भूला था, मैं अपना वादा नहीं भूला था। मैंने कहा जब तक तू यहाँ नहीं आ जाएगा मैं तेरा इंतजार इसी जगह पर बैठा हुआ करूंगा। अगर तेरी उम्र कयामत तक हो जाती और मेरी उम्र कयामत तक होती तो इला यौमिल क़यामा मोहम्मद को कयामत तक इसी जगह पर बैठा हुआ पाता। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह का आइडियल मैनिफेस्टो। वो लोग हमें इसकी जिंदगी को अपनाना है, हमें अपने अंदर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को पैदा करना है। कुरान क्या कहता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए दुनिया वालों, हमने तुम्हारे लिए वीपी सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए उबैदुल्ला खां आज़मी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, मुलायम सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, अटल बिहारी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, सोनिया गांधी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, ठाकुर जी की जिंदगी को आइडियल मॉडल नहीं बनाया। ये तो बेचारे खुद चोर हैं, इनकी जिंदगी को कौन मॉडल बनाए? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने तुम्हारे लिए उस इंसान को मॉडल बनाया कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अभी किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल बना दिया है। अब ये मत देखो कि मंत्रियों के लोग के मंत्री अपनी बेटियों की शादी कैसे करता है, मुसलमान नेता अपनी लड़की की शादी कैसे करता है। ये मत देखो कि हमारे मोहल्ले का चौधरी और अमीर अपनी लड़की की शादी कैसे करता है, बल्कि ये देखो कि फातिमा के बाप हसन हुसैन के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह कैसे किया है, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को मॉडल बना दिया। जाहिर बात है, ईसाइयों से पूछो, यहाँ अगर हमारे ईसाई भाई हो तो जरा बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी कैसे की और आपके यहाँ शादी का क्या तरीका है। क्या कहेंगे? नहीं मालूम। क्यों? ईसाइयों को मालूम ही नहीं कि ईसाई में शादी कैसे की जाए, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। और जिसने नबी ने शादी न की हो उसको ये कैसे मालूम कि हमारे यहाँ शादी कैसे हो? भाई गुरु नानक, सिख लोग जो हैं गुरु नानक की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो गुरु नानक ने जो किया है वही तो वो करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शादी नहीं की है तो सारे ईसाइयों को चाहिए कि वो शादी ही ना करें। भाई जो नबी करता है वही तो करना चाहिए उनको। अब मैं क्रिश्चियन लाइब्रेरी के अंदर जब दिल्ली के अंदर गया, मुझे एक मजमून लिखना था कि ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के अंदर, ये लिखना था। तो बाइबल का हवाला देखने की जरूरत पड़ गई। उस वक्त हमारे पास पैसों की किल्लत थी, नई किताब खरीद पाए थे बाइबल। तो मैं ईसाइयों की लाइब्रेरी में चला गया। तो ईसाइयों के यहाँ एक कानून है, क्या मालूम है? वो अपनी लड़कियों को आजाद कर देते हैं और ये कह देते हैं कि कोई भी लड़का अगर तुम्हारे पास आए तो उसको ईसाई बनाना। वो ये कहे कि अगर मैं ईसाई बन जाऊं तो तुम उससे शादी करोगी, तो कह देना हाँ और उससे शादी कर लेना। यानी ईसाइयों ने अपने धर्म को फैलाने के लिए लड़कियों को दांव पेच पे लगा दिया है। तो जब मैं लाइब्रेरी में गया तो उधर भी एक लड़की आई। क्या उसका जीन्स का पैंट था, बिल्कुल मर्द बनी हुई थी, इंदिरा गांधी कटबाल,
سونیا گاندھی تو اندرا گاندھی کی یہ بھی اماں نکلی, کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ آئی بولی واٹ ڈو یو وانٹ. اس وقت انگلش کہاں پڑھتا تھا. میں نے کہا میڈم میں بائبل دیکھنے آیا ہوں, میں یہ سب نہیں جانتا وانتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں واٹ ڈو یو وانٹ. کہنے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا میڈم میں بائبل چاہتا ہوں, ذرا دیکھنا ہے. لے آئی, لا کے رکھ دیا میرے سامنے. میں پنا پلٹنے لگا, دیکھنے لگا. میں انجیل دیکھ رہا تھا. کہنے لگی کہ آپ کے محمد صاحب کا اخلاق کریکٹر میں نے پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ جو تمہیں مارے تم اس کو مارو, جو تمہیں قتل کرے تم اس کو قتل کرو, خون کا بدلہ خون. تو ہم نے کہا کیا ہوا, کوئی میرے ایک تھپڑ مارے گا تو ہم بھی اتنی زور سے ایک تھپڑ مار لیں گے, بدلہ تو ہے ہی. کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے, بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی اچھا اخلاق ہمارے عیسیٰ مسیح کا تھا. ہم نے کہا کیا تھا. کہا کہ عیسیٰ مسیح نے کہا کہ جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے اس کو بایاں گال پیش کر دو, جو بائیں پہ تھپڑ مارے اس کو پھر دایاں گال پیش کر دو. ہم نے کہا یعنی پٹتے رہو. اس سے کہا نہیں نہیں, مطلب اتنا اخلاق ہے دشمن کے ساتھ کہ اگر کوئی غصے میں ایک تھپڑ مارے تو اس سے کہو پیار سے لو یہاں پر بھی مار لو. کتنا اچھا اخلاق ہے. ہم نے کہا جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بایاں گال پیش کر دو, بائیں پہ مارے پھر دایاں پیش کر دو. بولی جی ہاں. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہاری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو. تمہارے دو بھائی ہیں, ایک بھائی کو کوئی قتل کر دے دوسرا بھی دے دو. تمہارے دو مکان ہیں, ایک پہ ڈاکو قبضہ کر لیں دوسرا بھی دے دو. یہی نا مطلب ہوا. کہنے لگی ہے آپ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا میڈم بات آپ کر رہی ہیں, ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے بدلہ لے لو تاکہ دوبارہ کسی کی غریب پر پھر اس کے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہ ہو سکے. ہمارے یہاں یہ فی القصاص حیات, بدلہ لینے میں زندگی ہے, زندگی ہے. وہ اپنے باس کے پاس گئی, بولی اوہ یہ آدمی عیسائی ہونے والا نہیں ہے, یہ تو ہمیں پڑھا رہا ہے الٹا. میں وہاں سے چلا آیا. تو عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی, وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. تو عیسائیوں کے پاس ثبوت ہی نہیں کہ شادی کیسے کی جائے, تو عیسیٰ کی زندگی ان کے لیے ماڈل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو ماڈل بنانا پڑے گا. ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ شادی کیسے کی جائے تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے, شادی کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن بیوی کی رکشا کرنے کی ذمہ داری ہندو دھرم نہیں لیتا. ہم نے پوچھا کیوں, کہنے لگا شادی کرنے کا طریقہ ہے لیکن بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری کیسے رکھی جائے وہ طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں. رام چندر جی نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا, بیوی کو کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. کہنے لگے بیوی کی حفاظت کرنے کا طریقہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے نہیں بھاگتا ہے. نہیں بھائی بتاؤ نا, والمیکی رامائن میں ہے, رام چرت مانس کے اندر بھی ہے. تو عورتوں کی کیسے حفاظت کی جائے, ہندو دھرم کے اندر اس کا طریقہ نہیں. کیسے شادی کی جائے, عیسائیوں کو اس کا طریقہ نہیں معلوم. اور ہماری عدالت کا بھی کیا کہنا. عدالت ہندی سے لے لو, ہندی سے, اس میں 4 لفظ آتے ہیں. عربی والی عدالت مت لو. یہ دنیا کی جو عدالتیں کچہریاں جو ہے نا, یہ عدالت ہے. عدالت نہیں ہے, عین سے نہیں ہے, یہ الف سے ہے, آ سے. عدالت یہ 4 لفظ آتے ہیں. عدالت اس کا مطلب جانتے ہو, اس کی فل فارم کیا ہوئی. آ سے آؤ, دا سے دعویٰ کرو, لا سے لڑو, تا سے تباہ ہو جاؤ. یہ ہے عدالت کا مطلب. یہ آج ہمارے ہندوستان کی عدالت نے یہ دیا. ہمارے جیسے نیتاؤں کے ساتھ جا کر اپنی ویلو نہیں گرانا چاہتے, ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ کر بہانہ کر دیتا ہوں, جا کر چلا جاتا ہے. کرے کہ اٹاوا کا وہ بھی ہے, اٹاوا کا میں بھی ہوں. تو کبھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں یہ دیکھیے آپ کہ مینوفیسٹو کیا ہے. پارلیمنٹ میں ایک نیتا بیٹھا ہے, اس کا نام ہے عبید اللہ خان اعظمی, راجیہ سبھا کا ممبر ہے بیچارہ. کیا کہتا ہے, مولوی کی ڈگری ہے اس کے پاس, 2 بجے میں آؤں گا. جنتا دل کا ہے, وی پی سنگھ نے بنایا ہے. جنتا دل کا 2 بجے پہنچوں گا. اور ان نیتاؤں کی گاڑی کب آتی ہے معلوم ہے, 8 بجے. 2 بجے کا وعدہ کرتے, پہنچتے کب ہیں, 8 بجے. وعدہ خلافی. یہ مولوی ہو کر اور نیتا ہو کر وعدہ خلافی.
اور یہاں محمد رسول اللہ کا اگر آپ آئیڈیل دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، تو آپ کا یہ حال ہے کہ ایک مسلمان سے آپ نے وعدہ کیا کہ جا میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ نے کہا جب تک تو نہیں آ جائے گا میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھے رہے، کھانا آپ نے وہیں کھایا، نماز آپ نے وہیں پڑھی، پیشاب اور پائخانے کی جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ کسی کو کہہ جاتے تھے یہاں پر بیٹھ جاؤ میں پیشاب کرنے جاتا ہوں، میں لیٹرین جا رہا ہوں، اگر کوئی آدمی آئے تو اس سے کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے گئے ابھی آ رہے ہیں۔ یعنی آپ صرف پیشاب اور پائخانہ کرنے وہاں گئے، سوئے وہیں، رہے وہیں، کھائے وہیں، پیے وہیں، یہاں تک کہ نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی آتا ہے، کہتا آقا میں تو اپنا وعدہ بھول گیا، میں گھر گیا، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ تو امام کائنات کا وعدہ دیکھو، آپ نے کیا فرمایا؟ تو اپنا وعدہ بھول گیا تھا، محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا، میں اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ میں نے کہا جب تک تو یہاں نہیں آ جائے گا میں تیرا انتظار اسی جگہ پر بیٹھا ہوا کروں گا۔ اگر تیری عمر قیامت تک ہو جاتی اور میری عمر قیامت تک ہوتی تو الہ یوم القیامہ محمد کو قیامت تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پاتا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا آئیڈیل مینیفیسٹو۔ وہ لوگ ہمیں اس کی زندگی کو اپنانا ہے، ہمیں اپنے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو پیدا کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے دنیا والو، ہم نے تمہارے لیے بی پی سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ہم نے تمہارے لیے عبید اللہ کا آدمی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ملائم سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، اٹل بہاری جی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، سونیا گاندھی جی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ٹھاکرے جی کی زندگی کو آئیڈیل ماڈل نہیں بنایا۔ یہ تو بیچارے خود چور ہیں، ان کی زندگی کو کون ماڈل بنائے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے تمہارے لیے اس انسان کو ماڈل بنایا کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ابھی کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا ہے۔ اب یہ مت دیکھو کہ منتریوں کے لوگ کے منتری اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتا ہے، مسلمان نیتا اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے محلے کا چودھری اور امیر اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ فاطمہ کے باپ حسن حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو ماڈل بنا دیا۔ ظاہر بات ہے، عیسائیوں سے پوچھو، یہاں اگر ہماری عیسائی بھائی ہو تو ذرا بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیسے کی اور آپ کے یہاں شادی کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں معلوم۔ کیوں؟ عیسائیوں کو معلوم ہی نہیں کہ عیسائی میں شادی کیسے کی جائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی، اور جس نے نبی نے شادی نہ کی ہو اس کو یہ کیسے معلوم کہ ہمارے یہاں شادی کیسے ہو؟ بھائی گرو نانک، سکھ لوگ جو ہیں گرو نانک کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو گرو نانک نے جو کیا ہے وہی تو وہ کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب شادی نہیں کی ہے تو سارے عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ شادی ہی نہ کریں۔ بھائی جو نبی کرتا ہے وہی تو کرنا چاہیے ان کو۔ اب میں کرسچن لائبریری کے اندر جب دلی کے اندر گیا، مجھے ایک مضمون لکھنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے اندر، یہ لکھنا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہاری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو، تمہارے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کو کوئی قتل کر دے دوسرا بھی دے دو، تمہارے 2 مکان ہیں، ایک پہ ڈاکو قبضہ کر لیں دوسرا بھی دے دو، یہی نا مطلب ہوا؟ کہنے لگی ہے آپ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا میڈم بات آپ کر رہی ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے بدلہ لے لو تاکہ دوبارہ کسی کی غریب پر پھر اس کے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہ ہو سکے۔ ہمارے یہاں یہ فی القصاص حیات، بدلہ لینے میں زندگی ہے، زندگی ہے۔ وہ اپنے باس کے پاس گئی، بولی اوہ یہ آدمی عیسائی ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہمیں پڑھا رہا ہے الٹا۔ میں وہاں سے چلا آیا تو عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی، وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ تو عیسائیوں کے پاس ثبوت ہی نہیں کہ شادی کیسے کی جائے، تو عیسیٰ کی زندگی ان کے لیے ماڈل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو ماڈل بنانا پڑے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ شادی کیسے کی جائے تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟
شادی کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن بیوی کی رکشا کرنے کی ذمہ داری ہندو دھرم نہیں لیتا. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا شادی کرنے کا طریقہ ہے لیکن بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری کیسے رکھی جائے وہ طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ رام چندر جی نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا, بیوی کو ہی کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. کہنے لگے بیوی کی حفاظت کرنے کا طریقہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے نہیں بھاگتا. ہے نہیں بھائی؟ بتاؤ نا, والمیکی رامائن میں ہے, رام چرت مانس کے اندر بھی ہے. تو عورتوں کی کیسے حفاظت کی جائے؟ ہندو دھرم کے اندر اس کا طریقہ نہیں. کیسے شادی کی جائے؟ عیسائیوں کو اس کا طریقہ نہیں معلوم. اور ہماری عدالت کا بھی کیا کہنا. عدالت ہندی سے لے لو, ہندی سے, اس میں 4 لفظ آتے ہیں. عربی والی عدالت مت لو. یہ دنیا کی جو عدالتیں کچہریاں جو ہے نا, یہ عدالت ہے. عدالت عدالت نہیں ہے, عین سے نہیں ہے, یہ الف سے ہے, آ سے. عدالت یہ 4 لفظ آتے ہیں. عدالت اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کی فل فارم کیا ہوئی؟ آ سے آؤ, دا سے دعویٰ کرو, لا سے لڑو, تا سے تباہ ہو جاؤ. یہ ہے عدالت کا مطلب. یہ آج ہمارے ہندوستان کی عدالت نے یہ دیا. ہمارے جیسے نیتاؤں کے ساتھ جا کر اپنی ویلو نہیں گرانا چاہتے, ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ کر بہانہ کر دیتا ہوں, جا کر بیچارہ چلا جاتا ہے, کرے کہ اٹاوا کا وہ بھی ہے, اٹاوا کا میں بھی ہوں. تو کبھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں یہ دیکھیے آپ کہ مینوفیسٹو کیا ہے. پارلیمنٹ میں ایک نیتا بیٹھا ہے, اس کا نام ہے عبید اللہ خان اعظمی, راجیہ سبھا کا ممبر ہے بیچارہ. کیا کہتا ہے؟ مولوی کی ڈگری ہے اس کے پاس, 2 بجے میں آؤں گا. جنتا دل کا ہے, وی پی سنگھ نے بنایا ہے, جنتا دل کا. 2 بجے پہنچوں گا. اور ان نیتاؤں کی گاڑی کب آتی ہے معلوم ہے؟ 8 بجے. 2 بجے کا وعدہ کرتے, پہنچتے کب ہیں؟ 8 بجے. وعدہ خلافی. یہ مولوی ہو کر اور نیتا ہو کر وعدہ خلافی. اور یہاں محمد رسول اللہ کا اگر آپ آئیڈیل دیکھیں گے, کردار دیکھیں گے, تو آپ کا یہ حال ہے کہ ایک مسلمان سے آپ نے وعدہ کیا کہ جا میں یہاں پر بیٹھتا ہوں. اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں. آپ نے کہا جب تک تو نہیں آ جائے گا میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہا ہوں. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھے رہے. کھانا آپ نے وہیں کھایا, نماز آپ نے وہیں پڑھی. پیشاب اور پائخانے کی جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ کسی کو کہہ جاتے تھے یہاں پر بیٹھ کو آگ میں جلا کر راکھ کر لینا. لیکن غیر کے سامنے ماتھا نہ ٹیکنا, کسی غیر اللہ سے بھیک مت مانگنا, بیٹا بیٹی لینا اور ایک اللہ سے فریاد کرنا, کسی غیر کے پاس مت جانا. ذرا غور کرو شرک کس کو کہتے ہیں. یعنی بوٹی بوٹی کروا لینا یہ تو منظور کر لینا, لیکن غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. آج ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں نمستے. اور ابھی ہم کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر گئے, سبھا تھی وہیں پر اس کے بغل میں پارلیمنٹ میں جانا ہوا. وہاں بڑے بڑے نیتا آئے ہوئے تھے, مسلمان نیتا بھی اٹل بہاری جی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے, نمستے. مسلمان مولوی جن کے پاس ڈگری ہے, مولوی کی ڈگری, ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے. یہ نیتاؤں کا حال. تم ان کی بات کرتے ہو بیچاروں کی. ہائے ہائے, یہ تو اتنے بیچارے جاہل ہیں کہ پردھان منتری بننے کے بعد بھی اس کو یہ نہیں معلوم کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کے. جس کو یہ نہیں معلوم اس بیچارے کی عزت آج ہم کرتے ہیں اس کی. اور بہت سے مسلمان تو ڈرنے لگتے ہیں یہ مولوی کہیں بال ٹھاکرے کے خلاف نہ بول دے, پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. گھبراؤ نہیں, جیل میں ہم جائیں گے, آپ نہیں جائیں گے. ہمارے نبی نے سب کو بے باک بنایا ہے, نڈر بنایا ہے. تم ان نیتاؤں سے ڈرنے کی بات کرتے ہو, اور ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ صرف ایک اللہ سے ڈرنا. اور جب تم اللہ سے ڈرنے جاتے ہیں, جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی لگی ہوئی ہے اوپر, 2 گاڑی ان کے آگے چلتی ہیں ڈی ایم صاحب کی, 2 گاڑی ان کے پیچھے چلتی ہیں. جس گاڑی میں ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں اس گاڑی میں بجلی دھک 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 کرتی ہے. دیکھا ہے آپ نے ایمبولینس گاڑی, بجلی اوپر دھک دھک کرتی ہے, ڈی ایم کا دل اندر سے دھک 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 کرتا ہے کہیں بم بسفوٹ نہ ہو جائے. یہ بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے, غیروں کی حفاظت کیا کرتے. اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے.
اللہ نے لیے کہا نڈر رہو. تم ابھی یہاں کی بات کرتے ہو ولی صاحب حالات صحیح نہیں اس سے مت بولو. اور ہم نے تو کہا ہے کہ ہمیں تو دلی کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے. ڈر کے نہیں لہرا پاؤ گے. اور بولو ہندوستان میں اسلام کی حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. اور جب آئے گی تو دلی کے لال قلعے پر محمد رسول اللہ کا پرچم لہرے گا یا نہیں لہرے گا؟ تو میرے بھائیو ہمیں آپ کو تو اس دلی کے لال قلعے پر پرچم لہرانا ہے. اٹل بہاری سے ڈر کر بال ٹھاکرے سے ڈرو گے تو پرچم نہیں لہرا پاؤ. پرچم نہیں لہرا پاؤ گے. آؤ میرے ہندو بھائیوں، تم جس کی پرتیکشا کر رہے ہو اس نبی کی پوتر شکشا میں تو آؤ، اس نبی کی شیتل چھایا میں تو آؤ. یہ اسلام ہی تمہارا دھرم ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ہندو دھرم کی 4 کتابیں ہیں جس کا نام ہے رگ وید، یجروید، اتھرو وید، سام وید. چلو ویدوں کو بھی چھوڑ دو، 4 وید لے لو، منو اسمرتی بھی اٹھا لو، بھاگوت پراण بھی اٹھا لو، کلکی پراण بھی اٹھا لو، بھوشیہ پراण بھی اٹھا لو، تلسی داس جی کی رام چرت مانس بھی اٹھا لو، والمیکی جی کی والمیکی رامائن بھی اٹھا لو، 18 پراण بھی اٹھا لو. ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابیں اٹھا لو. جاؤ، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں اپنی ساری کتابوں میں ہندو شبد دکھلا دو، میں زندگی بھر تمہارے پیر دبانے کے لیے تیار ہوں. ہندو شبد ہی نہیں ملے گا. پتا چلا ہندو دھرم کا نام ہندو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ہندو دھرم کا نام ہندو ہے ہی نہیں، ہندو شبد ہی نہیں ملے گا. پنڈت جی مہاراج سنسکرت کی کتابیں اٹھاؤ لاؤ. میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کوئی بھی ہندو دھرم کی کتاب ہو ہندو شبد دکھلا دے. ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم. ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم. اور سناتن کا معنی ہوتا ہے آسمان، سناتن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے سچائی کی طرف بلانے والا دھرم. تو ہمیشہ سے سچائی کے راستے کی طرف بلانے والا مذہب اسلام ہے. ہم کہتے ہیں یہی سناتن دھرم ہے. اور شاشوت کے معنی ہوتے ہیں وہ کتاب جو آسمان سے اوپر سے زمین تک ایسی آئی ہو کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو، چینجنگ نہ ہو، سرکشت بک، سرکشت کتاب، یعنی جس گڑبڑی ہو مولویوں نے اور پنڈتوں نے رشوت کھا کر گھوٹالا نہ کیا ہو، وہ کتاب. تو وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ایک ہی ہے اور وہ کتاب ہے قرآن، جو آسمان سے زمین تک بالکل حفاظت سے چلی آئی. تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، یہاں تک کہ رامائن بھی بدل گئی. والمیکی رامائن دیکھو اور رام چرت مانس دیکھو، دونوں کتابوں میں زمین و آسمان کا فرق تمہیں نظر آئے گا. وید بھی بدل گئے، ساری کتابیں بدل گئی. اور اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کا ایک نقطہ، ایک زبر بھی نہیں بدلا گیا ہے تو وہ کتاب ہے قرآن کریم. اور اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی تھی، اے میرے پیارے نبی تورات ہم نے اتاری ہے لیکن حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے. انجیل ہم نے اتاری ہے، یہ بھی آسمانی، یہ بھی آکاشی پستک ہے، آسمانی گرنتھ ہے، لیکن ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی رکشا کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے. قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ پرلے کے دن تک، قیامت کے دن تک، لاسٹ ڈے تک میں ہی تو نازل کرنے والا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. او دنیا والو، ہم ہی نے اس قرآن کو اوترت کیا ہے آکاش سے دھرتی پر اور ہم ہی اس کی رکشا کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ کہتا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اور ہمارے ہندو بھائیوں، تو میں آج ایک ایسی بات بتاؤں جو شاید تمہارے پنڈتوں نے نہ بتائی ہو. رگ وید کے اندر لکھا ہے کہ چارم دھرم کو پیٹھائے پروہ سے مرودرگنا گئی چتر دراتر میں دیو کر شیام یہ مرودرگنا گئی اشپما شگمارو ہا دیو دت مرودرگنا گئی تتستو شمبھل گرا میں سوت سواجیو جاتے مرودرگنا گئی. یہ مرودرگنا گئی، مرودرگنا گئی، مرودرگنا گئی جو آپ سن رہے ہیں یہ رگ وید میں 31 بار آیا ہے. 31 ٹوائس 31 بار آیا ہے. ذرا گنیے گا کتنے بار؟ 31. 31 30 اور 1 31 بار آیا ہے رگ وید کے اندر. اور آگے وید ویاس جی نے کیا لکھا ہے رگ وید میں؟ ہائے میرے ماننے والوں، آخری کتاب، انتم پستک جو انتم رشی لے کر آئے گا
मंत्र 31 बार लिखा हुआ होगा। जब अंतिम महर्षि आखिरी नबी की किताब में 31 बार कोई मंत्र तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि यही आखिरी धर्म है, यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा रास्ता है। अब देखो 31 बार ऋग्वेद में मरुद्रनागही आया है। क्या कुरान में भी कोई मंत्र, कोई आयत 31 बार आई है या नहीं आई है? जब हम कुरान खोलते हैं, सूरह रहमान खोलते हैं, तो उसमें एक आयत आती है और उसको जब हम टेली करते हैं, उसको जब हम काउंट करते हैं, उसको जब हम गिनते हैं तो वो भी 31 बार। ऋग्वेद में भी 31 बार ये मंत्र और कुरान के अंदर भी 31 बार फबिय्या लाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब ऋग्वेद का लिखने वाला क्या कहता है कि जब ऐसा मंत्र जो 31 बार किताब में लिखा हो तो समझ लेना नहीं बनाया। अटल बिहारी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, सोनिया गांधी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, ठाकुर जी की जिंदगी को आइडियल मॉडल नहीं बनाया। ये तो बेचारे खुद चोर हैं, इनकी जिंदगी को कौन मॉडल बनाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए उस इंसान को मॉडल बनाया कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अभी किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल बना दिया है। अब ये मत देखो कि मंत्रियों के लोग के मंत्री अपनी बेटियों की शादी कैसे करता है, मुसलमान नेता अपनी लड़की की शादी कैसे करता है। ये मत देखो कि हमारे मोहल्ले का चौधरी और अमीर अपनी लड़की की शादी कैसे करता है, बल्कि ये देखो कि फातिमा के बाप हसन हुसैन की नाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह कैसे किया है, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को मॉडल बना दिया। जाहिर बात है, ईसाइयों से पूछो, यहाँ अगर हमारे ईसाई भाई हो तो जरा बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी कैसे की और आपके यहाँ शादी का क्या तरीका है। क्या कहेंगे? नहीं मालूम। क्यों? ईसाइयों को मालूम ही नहीं कि ईसाई में शादी कैसे की जाए, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। और जिसने नबी ने शादी न की हो उसको ये कैसे मालूम कि हमारे यहाँ शादी कैसे हो। भाई गुरु नानक, सिख लोग जो हैं गुरु नानक की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो गुरु नानक ने जो किया है वही तो वो करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शादी नहीं की है तो सारे ईसाइयों को चाहिए कि वो शादी ही ना करें। भाई जो नबी करता है वही तो करना चाहिए उनको। अब मैं क्रिश्चियन लाइब्रेरी के अंदर जब दिल्ली के अंदर गया, मुझे एक मजमून लिखना था कि ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के अंदर, ये लिखना था। तो बाइबल का हवाला देखने की जरूरत पड़ गई। उस वक्त हमारे पास पैसों की किल्लत थी, नहीं किताब खरीद पाए थे बाइबल। तो मैं ईसाइयों की लाइब्रेरी में चला गया। तो ईसाइयों के यहाँ एक कानून है, क्या मालूम है? वो अपनी लड़कियों को आजाद कर देते हैं और ये कह देते हैं कि कोई भी लड़का अगर तुम्हारे पास आए तो उसको ईसाई बनाना। वो ये कहे कि अगर मैं ईसाई बन जाऊं तो तुम उससे शादी करोगी, तो कह देना हाँ और उससे शादी कर लेना। यानी ईसाइयों ने अपने धर्म को फैलाने के लिए लड़कियों को दांव पेच पे लगा दिया है। तो जब मैं लाइब्रेरी में गया तो उधर भी एक लड़की आई। क्या उसका जीन्स का पैंट था, बिल्कुल मर्द बनी हुई थी, इंदिरा गांधी कटबाल। सोनिया गांधी तो इंदिरा गांधी की ये भी अम्मा निकली, कुछ नहीं कह सकते। वो आई, बोली व्हाट डू यू वांट। मैं उस वक्त इंग्लिश कहाँ पढ़ता था। मैंने कहा मैडम मैं बाइबल देखने आया हूं, मैं ये सब नहीं जानता वानता हूं जो आप पूछ रही हैं, व्हाट डू यू वांट। कहने कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैडम मैं बाइबल चाहता हूं, जरा देखना है। ले आई, ला के रख दिया मेरे सामने। मैं पन्ना पलटने लगा, देखने लगा। मैं इंजील देख रहा था। कहने लगी कि आपके मोहम्मद साहब का अखलाक कैरेक्टर मैंने पढ़ा है तो लिखा है कि जो तुम्हें मारे तुम उसको मारो, जो तुम्हें कत्ल करे तुम उसको कत्ल करो, खून का बदला खून। तो हमने कहा क्या हुआ, कोई मेरे एक थप्पड़ मारेगा तो हम भी उतनी जोर से एक थप्पड़ मार लेंगे, बदला तो है ही। कहा कि ये तो बात ठीक है, बदला ले सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा अखलाक हमारे ईसा मसीह का था। हमने कहा क्या था। कहा कि ईसा मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे उसको बायां गाल पेश कर दो, जो बाएं पे थप्पड़ मारे उसको फिर दायां गाल पेश कर दो। हमने कहा यानी पिटते रहो। उससे कहा नहीं नहीं, मतलब इतना अखलाक है दुश्मन के साथ कि अगर कोई गुस्से में एक थप्पड़ मारे तो उससे कहो प्यार से लो यहां पर भी मार दो।
کتنا اچھا اخلاق ہے. ہم نے کہا جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بایاں گال پیش کر دو, بائیں پہ مارے پھر دایاں پیش کر دو. بولی جی ہاں. ہم نے کہا اس کا وہی آخری کتاب ہے. ہندو بھائیوں بھی ایمان لے آؤ اس قرآن کے اوپر, کیونکہ یہی اب آخری کتاب ہے, یہی لاسٹ لا ہے, یہی انتم سمویدھان ہے, یہی آخری قانون ہے جو اٹل بہاری کے لیے بھی اور بال ٹھاکرے کے لیے بھی ہے, یہ اس کے لیے بھی ہے, یہ پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے لیے بھی ہے, یہ MBBS ڈاکٹروں کے لیے بھی ہے. جو مینوفیسٹو جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے, دنیا کا کوئی نیتا وہ طریقہ پیش نہیں کر سکتا. کس کی بات کرتے ہو؟ ان کو ہم نیتا مانے ہیں. یہ بیچارے ہے کیا بتاؤں, ملائم سنگھ جی بیچارہ بقرعید پہ ہمارے یہاں آیا ہے, گائے او اس کا خصی بکرا ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں قربانی, تو بڑے شوق سے اس کا گوشت کھاتا ہے. تو ہم نے کہا منتری جی اچھا نہیں لگتا کہ آپ یہ کھاتے ہیں. تو کہنے لگا چپ رہو یار, ہمارے ہاں بڑے بڑے نیتا تو بھینس کا بھی کھا جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں یار؟ بولا ایک بات ہے یار, یہ سوادشٹ بہت ہوتا ہے. ملائم سنگھ جی, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھا ہوں, میرے بھائی جو ذرا غور کیجیے گا. ملائم سنگھ جی آتے تو ہم سے کیا کہتا, مولوی صاحب پھر 4 کر دیجئے, ہمارا کچھ جیت جاؤں. آپ بولیں گے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی بات مانیں گے. ہم نے کہا ہاں, تمہارے جیسے نیتاؤں کے ساتھ جا کر اپنی ویلو نہیں گرانا چاہتے, ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ کر بہانہ کر دیتا ہوں, زیادہ چلا جاتا ہے, کرے کہ اٹاوا کا وہ بھی ہے, اٹاوا کا میں بھی ہوں. تو کبھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں یہ دیکھیے آپ کہ مینوفیسٹو کیا ہے. پارلیمنٹ میں ایک نیتا بیٹھا ہے, اس کا نام ہے عبید اللہ خان اعظمی, راجیہ سبھا کا ممبر ہے بیچارہ. کیا کہتا ہے, مولوی کی ڈگری ہے اس کے پاس, 2 بجے میں آؤں گا. جنتا دل کا ہے, VP سنگھ نے بنایا ہے, جنتا دل کا, 2 بجے پہنچوں گا. اور ان نیتاؤں کی گاڑی کب آتی ہے معلوم ہے؟ 8 بجے. 2 بجے کا وعدہ کرتے, پہنچتے کب ہیں؟ 8 بجے. وعدہ خلافی. یہ مولوی ہو کر اور نیتا ہو کر وعدہ خلافی. اور یہاں محمد رسول اللہ کا اگر آپ آئیڈیل دیکھیں گے, کردار دیکھیں گے, تو آپ کا یہ حال ہے کہ ایک مسلمان سے آپ نے وعدہ کیا کہ جا میں یہاں پر بیٹھتا ہوں. اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں. آپ نے کہا جب تک تو نہیں آ جائے گا میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہا ہوں. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھے رہے. کھانا آپ نے وہیں کھایا, نماز آپ نے وہیں پڑھی. پیشاب اور پائخانے کی جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ کسی کو کہہ جاتے تھے یہاں پر بیٹھ جاؤ, میں پیشاب کرنے جاتا ہوں, میں لیٹرین جا رہا ہوں. اگر کوئی آدمی آئے تو اس سے کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ قضاء حاجت کے لیے گئے, ابھی آ رہے ہیں. یعنی آپ صرف پیشاب اور پائخانہ کرنے وہاں گئے, سوئے وہیں, رہے وہیں, کھائے وہیں, پیے وہیں, یہاں تک کہ نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی. 3 دن کے بعد وہ آدمی آتا ہے, کہتا آقا میں تو اپنا وعدہ بھول گیا, میں گھر گیا, مجھے خیال ہی نہیں رہا. تو امام کائنات کا وعدہ دیکھو, آپ نے کیا فرمایا, تو اپنا وعدہ بھول گیا تھا, محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا. میں اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا. میں نے کہا جب تک تو یہاں نہیں آ جائے گا میں تیرا انتظار اسی جگہ پر بیٹھا ہوا کروں گا. اگر تیری عمر قیامت تک ہو جاتی اور میری عمر قیامت تک ہوتی تو الہ یوم القیامہ محمد کو قیامت تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پاتا. یہ ہے محمد رسول اللہ کا آئیڈیل مینوفیسٹو. وہ لوگ ہمیں اس کی زندگی کو اپنانا ہے, ہمیں اپنے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو پیدا کرنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے دنیا والو, ہم نے تمہارے لیے VP سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا, ہم نے تمہارے لیے عبید اللہ خان اعظمی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا, ملائم سنگھ کی زندگی کو ماڈل